اور اسلامی ماں بہنوں، ہمارا جو سفر ہے وہ راہ خدا کا سفر ہے۔ ہم اللہ عز و جل کی راہ میں نکل رہے ہیں، اور یہ سفر ہم نے مکہ پاک مدینہ پاک کو تصویروں میں دیکھا تھا، اور ہم نے موبائل کے اندر مدینہ پاک کو دیکھا تھا، ہم نے ٹی وی کے اندر مدینہ پاک کو دیکھا تھا، مکہ پاک کو دیکھا تھا، اور مکہ مدینہ کی باتیں آنے والے حاجی کے منہ سے سنی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہماری قسمت کے ستارے کو چمکا دیا ہے، اور آج ہم مکہ پاک مدینہ پاک جانے کے لیے رواں دوا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں بہنوں، جو باتیں بتا رہا ہوں باتیں ذرا دھیان سے سننا کہ کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مدینہ شریف چلے جائیں۔ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، روپیہ بھی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے پاسپورٹ بھی ہمیں جمع کرایا، اور ان کا جانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ موت کا کسی کا بھروسہ نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دربار کا ہمیں مہمان بنایا ہے، اور ہم مکہ پاک مدینہ پاک جانے کے لیے رواں دوا ہے۔ وہ مدینہ پاک اور وہ مکہ پاک جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 63 سال مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں نکالے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکہ پاک وہ شہر ہے جہاں کوئی ایک نیکی کرے اسے 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک نیکی کرو تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر کا ثواب مکہ پاک میں ملتا ہے۔ اگر کوئی مکہ پاک میں ایک گناہ کر لے اسے 1,00,000 گناہ کرنے کے برابر کا گناہ ملتا ہے۔ تو ہمیں مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں یہ خیال کرنا ہے کہ میں آیا ہوں میرے آقا کے شہر میں، تو میں گناہ تو میرے سے کہیں نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ نیکی کرو تو 1,00,000 کے برابر ثواب، اور ایک گناہ کر لو تو 1,00,000 کے برابر گناہ۔ تو یہ تصور اور یہ خیال کرتے ہوئے مکہ پاک مدینہ پاک میں ہمیں رہنا ہے۔ اور مدینہ شریف کے اندر کوئی ایک نیکی کرے اسے 50,000 نیکی کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے مدینہ شریف میں۔ اگر کوئی ایک گناہ کرے مدینہ میں اسے ایک گناہ کا ایک ہی گناہ ملتا ہے۔ یہ سرکار کا کرم ہے۔ لیکن مکے میں ایک گناہ کرو تو 1,00,000 کے برابر گناہ، اور ایک نیکی کرو تو 1,00,000 کے برابر ثواب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں بہنوں، ہم مکہ پاک مدینہ پاک جانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ سفر ہے، یہ ہم نے بچپن سے مکہ مکہ مدینہ مدینہ سنا تھا، لیکن اللہ نے یہ آج ہماری امید کو پورا فرمایا، اور آج ہم مکہ پاک مدینہ پاک جانے کے لیے رواں دوا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ پاک کا شہر ہے کہ گلی گلی کے اندر میرے آقا کے قدم لگے ہیں، جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان چاند ستارے بنائے، وہاں ہمارے قدم میرے آقا کے شہر کے صدقے بنا۔ وہ آقا کے شہر میں ہمارے قدم لگنے جا رہے ہیں۔ تو یہ خیال کرے کہ میں آیا کہاں ہوں، میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں بلانے کے لائق نہیں تھا، لیکن میرے آقا نے مجھ پر کرم کرا اور مجھے مکے میں بلا لیا، مجھے مدینے میں بلا لیا۔ یہ خیال، یہ تصور جماتے ہوئے مکہ پاک کے اندر ہم کو 18 دن 20 دن نکالنے ہیں۔ یہ تصور جماتے ہوئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام پر بھی تکلیف آئی، پریشانی آئی۔ اگر کوئی تکلیف پریشانی آئے تو ہمیں ہمارے زبان سے کچھ بولنا نہیں، کیونکہ سفر کے اندر اللہ تعالیٰ شیطان ہمیں غصہ بھی دلاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر، گھر کی فیملی کے اوپر بھی ہم غصہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ خیال کرے کہ میں یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے میری فیملی کو تکلیف ہو جائے، میری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو جائے۔ یہ تصور کرتے ہوئے ہماری زبان کو کنٹرول کرنا ہے، ہمارے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے، اور ہاتھ میں درود پاک کی تسبیح رکھنی ہے۔ تسبیح درود پاک کی رہے گی تو ہماری زبان بند نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے ہاتھ میں درود پاک کی تسبیح نہیں ہوگی تو ہمارا منہ ہے وہ ایک دوسرے سے بات کرنے میں لگا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دیکھ وہ کیسا جا رہا ہے، وہ کیسا ہے۔ اگر درود پاک کی تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو ہمارے زبان سے سرکار کی درود پاک ہی ہماری زبان سے نکلے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آپ کا وقت بھی کافی ہوا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی فلائٹ ہے 5 بجے کی فلائٹ ہے آکاسا ایئر لائنس، اور یہاں سے آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ دی گئی ہے۔ آپ کا وقت بھی ہوا جا رہا ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں۔ ایسے تو ہم کو عمرہ کرنے جانے سے پہلے بہت سی باتیں سیکھنی چاہیے، لیکن ہم سیکھتے نہیں۔ اگر احرام کسی کے پاس ہو تو مجھے احرام دے دے کہ کیسے احرام باندھنا ہے، میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اندر جا کے آپ کنفیوز نہ ہو جائے کہ کیسے احرام باندھنا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، جب ہم لوگوں کے اندر انٹری ہوگی تو پہلے بات سن لیں سب، ہم کو کون سے کاؤنٹر پہ جانا ہے؟ آکاسا ایئر لائن سے کاؤنٹر پہ جانا ہے، اور ہمارے ہینڈ بیگ میں احرام ہونا ضروری ہے۔ ہینڈ بیگ کے اندر تیل والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے،
छुरी हमारे उसके अंदर हैंड बैग में नहीं होनी चाहिए, और लिक्विड वाली कोई भी दवाई हमारे हैंड बैग में नहीं होनी चाहिए, और नाखून कटर वो भी हमारे हैंड बैग में नहीं होना चाहिए। कैंची है वो भी हमारे हैंड बैग में नहीं चलेगी। चिपकाने वाली जो सेलो टेप आती है वो भी हमारे हैंड बैग में नहीं चलेगी, वो हैंड बैग में नहीं डालना, सारा लगेज के अंदर जा सकता है। और गोली जो है दवाई वो 2 टाइप की 3 टाइप की गोलियां वो हैंड बैग में चल सकती है, लेकिन ज़्यादा अगर गोली लेके जा रहे हैं तो उसका रिपोर्ट साथ में होना चाहिए। अगर आप बहुत सारी गोलियां तो रिपोर्ट आपको खुद सकते हैं, तो हैंड बैग के अंदर वो गोलियां नहीं होनी चाहिए, वो लगेज में होनी चाहिए। अभी एहराम आपको कैसे बांधना है मैं पूरा आपको तरीका बता देता हूँ, उसी के हिसाब से आपको टोटल मिला के आपका 50 लोगों का ग्रुप है, लेकिन आप लोग थोड़ा लेट आए हैं तो 35 आदमी अंदर एंटर हो चुके हैं, वो अपना लगेज करा रहे हैं। अंदर से बार बार कॉल आ रहा था, खाली 15 लोग जाने वाले या बाहर मौजूद है। अंदर 33 लोगों को अपने एंट्री करा दी। अंदर वाले आदमी का हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे आपको, अंदर उनका राब्ता कर लेना आप लोग। हमने आपको जो होटल का कार्ड दिया है गले का, ये अपने गले के अंदर पहन के रखना है। इसकी वजह क्या है कि ये होटल का कार्ड का आप गले के अंदर पहन के रखेंगे, अगर कोई बुजुर्ग कोई बच्चा कोई गुम हो गया तो कोई भी आदमी आपको होटल तक पहुंचा सकता है। अभी 2 महीने पुरानी बात करता हूँ, एक कश्मीर के हाजी हमारे आए थे, तवाफ करते करते उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनके पास में वीज़ा टिकट कुछ नहीं था, लेकिन गले का कार्ड था। तो हमारे स्टाफ के ऊपर कॉल आया कि भाई आपके हाजी का इंतकाल हो गया और हम इस हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ है। हमने जाकर उसको कांटेक्ट किया और वहाँ जाकर हमने राब्ता किया। तो गले का कार्ड का मकसद ये है कि अगर कोई गुम हो जाए, होटल गुम जाए, तो ये गले के कार्ड से आपको होटल का लोकेशन पता चल सकता है कि कहाँ का हाजी है और कौन सी होटल में। इसमें हमारे होटल का लोकेशन दिया है, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर सऊदी का भी दिया है, इंडिया का भी दिया हुआ है। तो हर आदमी को ये गले का कार्ड जब तक इंडिया लौट कर ना आ जाए तब तक इसको पहन के रखना है। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एहराम कैसे बांधना है वो इस्लामी भाई तवज्जो के साथ में नज़र मेरे सामने लगाकर आप देख ले कि एहराम कैसे बांधना है।